اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کافی عرصے سے وقت کی تلاش میں تھا کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ حالات حاضرہ پہ کچھ ڈسکس کی جائے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایک آئینی پروسیس کے ذریعے عدم اعتماد کرتے ہوئے اس کی حکومت کو ختم کیا گیا اور پی ڈی ایم کی حکومت یا متحدہ اپوزیشن کی جو حکومت آئی ہے اس میں ایک قانونی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا تھا جو کہ آئین کے اندر موجود ہے، قانون کے اندر موجود ہے۔ ایسا کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ غیر آئینی تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے بیشتر بہت سارے کام ایسے کیے گئے جو کہ غیر آئینی تھے۔ حکومت آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور حکومت کے آنے اور چلے جانے سے یقیناً جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کے اوپر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، 22 کروڑ عوام کے اوپر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ کوئی حکومت اگر آئے اور اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو تو اس سے جو معاشرہ جنم لیتا ہے یا جو معاشرہ بنتا ہے یا معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اوپر جو اس کے اثرات آتے ہیں تو وہ یقیناً اچھے نہیں ہوتے۔ یقیناً جب ہم کسی کو ووٹ دیں گے تو اس سے وہ کچھ قوم سے وعدے کرے گا اور وعدوں کو پھر ایفا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ووٹ دے کے اس کو اقتدار اس کے حوالے کر دیا، ہم نے شفاف الیکشن گزارنے کے بعد اقتدار اس کے حوالے جب ہو جاتا ہے تو وہ کچھ وعدے کرے گا۔ یہی کچھ عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا کہ 5 سال پچھلے کے پی کے گورنمنٹ کے اور 3.5 سال اس گورنمنٹ کو 8.5 سال کے پی کے حکومت کو پی ٹی آئی کو ملے اور 5 سال وفاق میں پی ٹی آئی کو 3.5 سال وفاق میں پی ٹی آئی کو ملے۔ اور مطلب یہ کہ جو تقریر عمران خان نے کی اس تقریر کے بعد لوگوں میں ایک امید جاگی کہ شاید پاکستان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، لیکن تقریر اچھی کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی تقریر اچھی کرنے سے ملک ترقی کرتا ہے، بلکہ ملک ترقی کرے گا آپ کے عملی اقدام سے۔ میں موجودہ صورتحال کو میرے کچھ دوست خفا ہوتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کرتے ہیں، تو اور خفگی بھی ان کی ہے کیونکہ ان کی ایک ایفلیشن ہے۔ تو ان دوستوں کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ سیاسی جماعت کو ایک تو مذہبی عقیدہ مت سمجھیں اور اپنے لیڈر کو دیوتا نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ آپ نے اگر اس کو مذہبی عقیدہ سمجھ لیا اور اپنے لیڈر کو دیوتا سمجھ لیا تو آپ تنقید سے رہ جائیں گے۔ آپ صرف ان باتوں کو سوچیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنے اس لیڈر کو پروموٹ کرنا چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو۔ میرے کچھ سوالات ہیں، میں اپنے ان دوستوں کے سامنے پی ٹی آئی کے ان دوستوں کے سامنے جن سے میرا تعلق ہے میں ان کے پاس رکھتا ہوں اور یقیناً وہ مجھے جواب بھی دلیل کے ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اگر آپ دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کریں گے تو یقیناً آپ کی بات سننے والا آپ کی بات سے متاثر ہوگا، اور جن لوگوں کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کے پاس ثبوت نہیں ہوتے کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو وہ پھر گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خاصہ ہے کہ وہ بات دلیل سے کرنے کے بجائے گالم گلوچ کر رہے ہیں اور معاشرے کو ایک انتشار کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے، میرا تعلق جس سیاسی جماعت سے بھی ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم انتشار کی طرف نہ جائیں، ہم دلیل سے بات کریں، دلیل سے قائل کریں اور دلیل سے ہی قائل ہوں۔ میں کچھ سوالات اپنے دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور امید ہے کہ مجھے ان سوالات کا جواب وہ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے دیں گے، دلیل کے ساتھ دیں گے۔ دیکھیں، عمران خان نے کچھ وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، کچھ سبز باغ دکھائے تھے قوم کو، جس کی وجہ سے ان کو 70 لاکھ یا 80 لاکھ ان کو ووٹ پڑا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ 350 ڈیم کا وعدہ کیا تھا
کتنے بن چکے اور کہاں پر ہیں؟ خیبر پختونخوا میں 70 یونیورسٹی کا وعدہ کیا تھا، پی ٹی آئی کی 8 سالہ دور میں ایک نئی یونیورسٹیاں ہمیں دکھا دی جائے، کہاں پر ہے اور کتنی بن چکی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں کتنے نئے کالج بنائے اور کس جگہ بنائے؟ کتنے نئے ہاسپٹل بنائے اور کن جگہ بنائے؟ ڈالر کی اڑان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اگر آئی ایم ایف کے پاس یہ عمران خان کا اعلان تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، تو پھر اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیوں کر دیا گیا؟ اور اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا مطلب ملک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا کہ اب آپ کی پالیسی آئی ایم ایف بنائے گی، آپ کی جو معاشی پالیسی ہے وہ آئی ایم ایف بنائے گی، کتنی مہنگائی کرنی ہے، کتنا کس یونٹ کو کتنا بجلی کے یونٹ پہ کیا ریٹ کرنا، یہ سب پالیسی اب آئی ایم ایف بنائے گی، یعنی کہ ہمارے گھر کا یا ہمارے پاکستان کا بجٹ آئی ایم ایف بنائے گی، تو وہ یقیناً اپنے فائدہ دیکھے گی، ہمارا فائدہ وہ نہیں دیکھے گی۔ تو چینی، آٹا، دال، گھی جس کا تعلق غریب عوام سے زیادہ ہے، اس کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ کیوں دن پہ دن مہنگی ہوئیں؟ کیا وجہ تھی کہ ان کو پر لگے اور 140 روپے کلو گھی والا وہ 440 روپے کا ہو گیا؟ اور یہ سوال ہے میرا، کے پی کے میں 16 کالج کو پچھلے 5 سالوں میں کیوں بند کر دیا گیا؟ 16 کالج کو پچھلے 5 سالوں میں کیوں بند کر دیا گیا؟ 355 پرائمری اور مڈل سکول کو محض اس بنیاد پر بند کر دیا گیا کہ خزانے پر بوجھ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بند کر دیا، خزانے پر بوجھ ہے، تب ان کی بچت سے آپ نے کون سا ایسا کام کیا، ایسا ترقیاتی کام کیا، وہ قوم کو بتا دیا جائے۔ پشاور میٹرو ٹرین جس کا بجٹ 8 ارب تھا، اس کو 97 ارب پر وہ لے کر چلے گئے، اور یہ تقریباً 5 یا 6 اسٹیشن بننے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس میں تو میٹرو ٹرین نہیں گزر سکتی، یہ تو اسٹیشن چھوٹے اور میٹرو ٹرین کی چوڑائی زیادہ ہے۔ تو پھر ان 5-6 اسٹیشن کو توڑا گیا، اور پھر یہ 122.35 ارب روپے کا اس کا بجٹ بنا، اور یہ تنقید کرتے تھے ملتان میٹرو ٹرین پر کہ 67 ارب کے بجٹ میں یہ ٹرین بنی ہے، اور یہ اپنے بجٹ کو، اور پھر اس کی شفافیت پر جب سوال اٹھا تو جناب شفافیت کی رپورٹ بھی دے دی گئی کہ یہ بالکل اس میں 1 روپے کی کرپشن بھی نہیں ہوئی، اور 122.35 ارب کا بجٹ اس میں لگا ہے۔ تو اب ان میں ایک نظر گوندل صاحب تھے، ان پر 82 ارب کی کرپشن تھی، کس میرٹ کے تحت پارٹی میں لیا گیا اور اس کے کیس کا کیا بنا؟ بابر اوان کے نندی پور پروجیکٹ میں 284 ارب کی کرپشن کا کیا ہوا؟ علیمہ خانم کے پاس 40 ارب روپے کہاں سے آئے؟ سورس آف انکم بتایا جائے۔ اور پھر واضح ہدایت کے بعد کہ بھی یہ اپنا ٹیکس جمع کرائے، اس نے اب تک ٹیکس جمع کیوں نہیں کرایا؟ عمران خان کا ہیلی کاپٹر اسکینڈل کا کیا بنا، اس کے کیس کا کیا بنا؟ شفافیت پہ سوال اٹھ رہے ہیں نا، کیونکہ 90 دن میں کرپشن انہوں نے ختم کرنی تھی۔ معلم جبہ کیس میں 34 ارب روپے کی کرپشن کا کیا بنا؟ پرویز خٹک اور اس کے بھائی کو 46 ارب روپے کی کرپشن کا کیا بنا؟ کے پی کے میں 5 سالوں کی حکومت آپ کی تھی، پھر خزانہ خالی کیوں؟ خیبر بینک کے ڈوبنے کا ذمہ دار کون تھا؟ انکوائری کیوں بند کی گئی؟ کے پی کے میں نیب اصلاحات پر 80 کروڑ روپے خرچ کر کے اس کو بند کر دیا گیا، بلکہ کے پی کے میں نیب کے دفتر میں تالے لگا دیے گئے۔ سوال ہے کیوں لگا دیے گئے؟ اسد قیصر اسپیکر، جو سابقہ اسپیکر تھے اسد قیصر صاحب، ان کا اسلام آباد میں 35 کروڑ کا بنگلہ کہاں سے آیا؟ عمران خان نے اس پر نوٹس لیا، پھر انکوائری ہوئی، اور انکوائری کا کیا ہوا؟ پچھلی حکومتوں میں ڈالر بڑھنے سے نقصان ہوتا تھا، اب فائدہ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے مطلب فائدہ ہوا؟ جو پچھلی حکومتوں نے تھر کوئلے پر کام کرنا شروع کیا تو عمران خان کے بیان تھا کہ اس سے آلودگی پھیلے گی، پولوشن پھیلے گی، اور پھر اس کے دور میں جب تھر کوئلے پر کام شروع کیا گیا تو اس کو کہا کہ تھر کا کوئلہ ملک کی تقدیر بدلے گا۔ تو دونوں بیان یہ عمران خان کے تھے، تو پھر ان میں اتنا تضاد کیوں؟ ٹیکس دینے کی تلقین عمران خان نے خوب کی، تمام لوگوں کو کہا ٹیکس، اور ٹیکس دینا بھی چاہیے، ملک کی معیشت کا دار و مدار ہمارے ٹیکس کے اوپر ہے۔ تو اب جو الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب نے اپنے گوشوارے جمع کرائے تھے،
وہ جمع کرائے تھے 2 ارب 34 کروڑ کے نقد اور 322 کنال بنی گالا کی زمین اور گرینڈ حیات ہوٹل میں لگژری فلیٹ 28 لگژری فلیٹ. اور پھر جو عمران خان نے ان تمام چیزوں کے ٹیکس جمع کیے وہ صرف 1,05,000 روپیہ ٹیکس جمع کیا. اگر اب سابقہ حکومت نے لیے 25 ارب ڈالر کا قرضہ، سابقہ حکومتوں نے 35 سالہ دور میں 25 ارب ڈالر کا قرضہ لیا، اور اس حکومت نے اپنے 3.5 سالہ دور میں 20 ارب ڈالر کا قرضہ لیا. اگر عمران خان کی حکومت میں سابقہ حکومت کے قرض واپس کرنے کے لیے یہ قرضہ لیا تو قرضوں میں کمی واقع کیوں نہیں ہوئی؟ قرضوں میں قرضے بڑھ کیسے گئے؟ کمی واقع کیوں نہیں؟ اور اگر ان 20 ارب ڈالر جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لیا تھا ان 3.5 سالہ دور میں، تو کون سا ایسا کام شروع کیا کتنے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ کام پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری تھا؟ وہ کون سا کام ہے جو شروع کیا جو اب تک ہماری نظروں میں نہیں ہے؟ اچھا، فارن فنڈنگ کیس جس کے لیے حالیہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو آپ 1 ماہ میں 30 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ کریں. تو یہ گورنمنٹ، ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کو التوا میں ڈالنے کے لیے بار بار پٹیشن کیوں دائر کر رہی تھی کہ اس کو روکا جائے، اس کو یہ نہ سنا جائے، ان کو بھی سنا جائے؟ کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں اسرائیل، انڈیا، امریکہ اور یورپین کنٹری سمیت لوگ کے فنڈنگ کے الزام ہیں. اگر آپ لوگ اس کیس کا فیصلہ اگر ہو جاتا ہے، اس کیس کا فیصلہ اگر ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سچے ہیں تو یہ اس الزامات سے بری ہو جائیں گے. دوسری صورت میں قوم کے سامنے حقائق آ جائیں گے. اچھا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا، کتنے گھر بنا دیے؟ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ پی ٹی آئی نے کیا، کتنے گھر بنا دیے؟ گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا وعدہ عمران خان نے کیا، کتنے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بن گئی اور کتنے وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بن گئی؟ گیس، بجلی، ادویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی کا راگ الاپتی ہے یہ گورنمنٹ، جو سابقہ گورنمنٹ تھی. آزاد خارجہ پالیسی کا عمران خان کی گورنمنٹ راگ الاپتی تھی کہ ہمارے آزاد خارجہ پالیسی ہے اور ہم آزاد خارجہ پالیسی. اور سعودی عرب کی 1 کال کے اوپر اس عمران خان کی گورنمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انڈونیشیا کا دورہ منسوخ کر دیا جس دورے کو رکھوانے والا عمران خان تھا. مہاتیر محمد، طیب اردگان یہ ایک نیا اسلامی بلاک بنانا چاہ رہے تھے، اور اس اسلامی بلاک کو روکنے کا جو تھا وہ سعودی عرب نیا اسلامی بلاک نہیں چاہتا تھا کہ بنے. عمران خان کو 1 کال کی اور عمران خان نے اپنا انڈونیشیا کا دورہ منسوخ کر دیا. تو آزاد خارجہ پالیسی پھر اس قسم کی ہوتی ہے. میں مر جاؤں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، اور آئی ایم ایف کو ہمارا پورا اسٹیٹ بینک اٹھا کے آئی ایم ایف کی گود میں رکھ دیا. اچھا، آپ کے دور میں عمران خان کی حکومت میں کشمیر کا سٹیٹس چینج ہوا تو آپ نے کیا کیا سوائے اس کے کہ بھئی ہر جمعے کو روز 5 منٹ کی ہم اسٹرائک کیا کریں گے؟ تحریک لبیک کے احتجاج کے باوجود فرانس کا سفیر آپ نے نہیں نکالا، اور نہ نکالنے کی جو وجہ عمران خان نے بتائی وہ یہ بتائی کہ ہمارے یورپین ممالک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور اب اسی بات کو آپ لے کر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں. اس وقت جو ناموس رسالت کے اوپر بات ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات بھی نہیں تھی. اس وقت اگر یہ سٹینڈ لے لیا جاتا تو ہم غلام نہیں تھے اور ہم سفیر نکال دیتے تو کم از کم ناموس رسالت پر ہمارا ہم پہرے دار ہوتے اور آپ ہمارے بڑے پہرے دار ثابت ہوتے. لیکن آپ نے اس وقت فرانس کے سفیر کو صرف یہ کہہ کر نہیں نکالا کہ ہمارے یورپین ممالک سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور ہماری معیشت کا دار و مدار یورپین ممالک کے ساتھ کافی حد تک ہے. قوم کو یہ بھی بتائیں کہ فرح گوگی جو اس وقت آپ کے سب سے زیادہ نزدیک اور ملک سے فرار ہو گئی تھی، آپ کے
سب سے زیادہ نزدیک تھی، اس کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کی وضاحت آپ کو دینی چاہیے کہ آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھی۔ تو توشہ خانہ کی وضاحت قوم مانگتی ہے کہ جن حکومتوں پر، سابقہ حکومتوں پر آپ لان تان توشہ خانہ کے حوالے سے کیا کرتے تھے، تو پھر یہ گھڑی، ہار اور نیکلس آپ نے کیوں بیکے؟ 90 دن میں کرپشن آپ نے ختم کرنی تھی، کیا ہوا؟ کرپشن بڑھی، اداروں میں کرپشن اپنے پورے عروج پر تھی، ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے یہ کچھ سوالات ہیں اپنے ان پی ٹی آئی کے دوستوں سے، اور یہ سوالات میں نے آپ کے رکھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ مہذب طریقے سے اس کا جواب دیا جائے گا، دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا، ثبوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے گی تو یقیناً پھر آپ کے پاس گالم گلوچ ہی بچتی ہے۔ تو گالیاں سب کو آتی ہیں دینی، لیکن مہذب معاشرے میں مہذب لوگ دلیل کا جواب دلیل سے دیا کرتے ہیں، نہ کہ گالیاں گلوچ کر کے اپنی تربیت کا بتاتے ہیں کہ ہماری تربیت کیسی تھی اور کس طریقے سے ہم تربیت ہماری ہوئی ہے۔ تو فی الحال جس طرح یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر انہیں زیادہ تر انحصار دلیل کی بجائے اور اپنی حکومت کی کارکردگی کی بجائے کہ ہماری حکومت کی ان 3.5 سال میں یہ کارکردگی رہی ہے، اس کو عوام کو بتانے کے بجائے گالم گلوچ پر زیادہ انحصار کیا ہوا۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ گالم گلوچ کی بجائے اپنی 3.5 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے بیان کریں، عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام آپ کی 3.5 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہو۔ ورنہ تو رش میلے اور ٹھیلوں پر بھی بہت ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ میلے اور ٹھیلے ہوتے ہیں وہاں پر عوام آ جاتی ہے۔ آپ نے ماہ رمضان کے تقدس کو بھی برقرار نہیں رکھا، اور ماہ رمضان میں بھی آپ نے ناچ گانے کا، بھنگڑے، ڈول دھمکے، سب کچھ آپ نے کیا۔ تو تقدس کو بھی آپ، ماہ رمضان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ان سے بھی آپ اجتناب کریں۔ آپ کا رائٹ ہے احتجاج، آپ کا رائٹ ہے عوام کا اجتماع، آپ کا رائٹ ہے، قانون آئین آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک اسلامی ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ماہ رمضان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں سے اجتناب کریں گے، گالم گلوچ سے اجتناب کریں گے، بات کا جواب دلیل کا جواب دلیل سے دیں گے، مہذب سوال کا جواب مہذب جواب سے دیا جائے گا۔ تو امید ہے میں اپنے ان تمام بھائیوں کے آگے میں نے جو یہ سوال رکھے ہیں ان کا جواب میں چاہوں گا کہ میرے دوست، میرے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ دیں، اور ان سے میں اچھے اور مدلل جواب کی توقع رکھتا ہوں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو ہم اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ہمارے جو سابقہ ایم این اے علی امین صاحب تھے، انہوں نے ہماری تحصیل پاڑپوڑ کے لیے کیا کرنا تھا اور کیا کیا۔ ان بحیثیت وفاقی وزیر جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے کس حد تک نبھائیں، اور ان کی کن کن پالیسیوں سے پاڑپوڑ کو فائدہ ہوا اور کن کن پالیسیوں سے پاڑپوڑ کو نقصان ہوا، اور نوکریاں میرٹ پر دی گئیں یا نوکریاں بے کی گئیں۔ انشاءاللہ ان کا نیکسٹ اتوار کو، اگلی اتوار کو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات بھی کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام سننے والوں کو، اپنے تمام ویورز کو، اپنے تمام دوستوں کو اب اجازت لوں گا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، اور اس سننے کا بے حد شکریہ۔